الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جی حجاج کرام، یہ پارٹ پہلا 1 میں نے کلیئر کیا اور تھوڑی سی کوئی مسٹیک ہو گئی تھی، اس لیے اب پارٹ 2 پارٹ میں یہ ویڈیو کر دی ہے۔ آپ نے حج کا خطبہ پڑھ لیا، حج پڑھ لیا، اب آپ نے میدان عرفات میں تسبیحات کے علاوہ یہ آپ کو بری باتوں سے، فلم سے، ڈرامہ سے، ایسی کوئی لغوہ گفتگو سے آپ بچ کے بڑی پرہیزگاری کر کے متقی بن کے آپ نے جتنے آنسو بہا لیے، رو لیا، جو بھی مانگنا تھا رج رج کے مانگ لیا، اور جو اللہ کریم نے آپ کو عطا کرنا تھا وہ عطا کر دیا۔ اب آپ زور کا وقت ہو جائے گا، ظہر اور عصر آپ نے ملا کے پڑھنی ہے، اکٹھی پڑھنی ہے۔ ایک تو بات یہ ہوگی۔ دوسری بات بڑی قابل غور ہے، کچھ لوگ جب ظہر اور عصر پڑھ لیں گے نا تو نادانی کی بنا پہ وہ میدان عرفات کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جلدی مزدلفہ میں چلیں، جلدی نکل چلے۔ جو ٹرین والے حضرات ہیں وہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹرین کا ایک اسٹیشن سے آپ بیٹھیں گے، دوسرے اسٹیشن مزدلفہ میں جا کے آپ کو مزدلفہ میں جا کے اتار دے گا۔ لیکن میدان عرفات کو آپ نے چھوڑنا کب ہے؟ آج ظہر اور عصر یہ دونوں آپ نے اکٹھی پڑھنی ہے۔ جو حجاج کرام مکہ مکرمہ میں 15 دن سے زیادہ قیام کر چکے ہیں وہ ظہر اور عصر یعنی کو بھی ملا کے پڑھیں گے، اور جو دوسرے ہیں وہ بھی ملا کے پڑھیں گے۔ یہ آپ نے وہاں سے پوچھ لینا، مسئلہ پوچھ لینا کہ قصر کے متعلق، کہ قصر نماز آپ نے پڑھنی ہے، 2 فرض پڑھنے ہیں عصر کے اور 2 فرض پڑھنے ہیں ظہر کے، ٹھیک ہے۔ یہ مزید اس پہ کوئی ڈیفینیشن، کوئی ایسا کوئی مسئلہ کوئی آپ کے خیمے میں کوئی دوست ہوگا اس سے بھی پوچھ لیں، کیونکہ مقیم اور مقام جو مسافر اور غیر مسافر اس کا بھی مسئلہ ہے، وہ آپ کو پتہ آپ کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جناب جب آپ نے ظہر اور عصر ملا کے پڑھ لی تو آپ نے پھر دعاؤں میں مشغول ہو جانا ہے، ہلکا پھلکا کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دعاؤں، مغرب کی اذان جب ہو جائے اس وقت آپ نے میدان عرفات کو چھوڑنا ہے، اور اپنا سر پہ ٹوپی نہیں لینی، سر ننگا رکھنا ہے۔ احرام آپ سب نے پہنا ہوگا، احرام نہیں کھولنا۔ اگر بلا وجہ احرام کھول دیا تو آپ کو دم پڑ جائے گا، بلا وجہ آپ نے اپنی داڑھی سے کوئی بال اکھیڑ دیا تو دم پڑ جائے گا، بلا وجہ ناخن تراش لیا تو دم پڑ جائے گا، دانتوں میں کوئی ایسا خون نکل آیا تو دم پڑ جائے گا۔ تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، ایسا فلم ڈرامہ یہ چیزیں ان سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ اگر آپ نے ایسا بھی کر لیا تو پھر بھی دم پڑ جائے گا۔ یہ چیزیں آپ نے جب عصر اور ظہر کٹھی کر کے پڑھ لی، اب مغرب کا وقت آ گیا، مغرب کی اذان ہوگی، آپ نے مغرب نہیں پڑھنی، مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، اور مغرب سے پہلے میدان عرفات سے نکلنا بھی نہیں ہے، آپ نے قیام کرنا ہے۔ اور آپ حالت احرام میں، احرام بھی نہیں آپ نے کھولنا، میں آگے جا کے بتاتا ہوں احرام آپ نے کب کھولنا ہے۔ جناب جب مغرب کی نماز اذان ہو جائے گی تو آپ نے نماز میدان عرفات میں نہیں پڑھنی، آپ نے نماز پڑھنی ہے مزدلفہ میں، اور کب پڑھنی ہے؟ عشاء کی نماز کے ساتھ جا کے ملا کے۔ آج رات مغرب کی نماز اذان ہو جانے کے بعد آپ نے عرفات کو چھوڑ دینا اور مزدلفہ میں چلے جانا کھلے آسمان کے نیچے، اور وہاں پہ جا کے آپ نے جو بھی تسبیحات، جتنی بھی عبادات کریں، اللہ کے حضور مناجات کریں، کینکریاں اپنی، آپ کے پاس گتھلیاں ہوں گی، کینکریاں جتنی آپ نے مارنی ہے، وہ آپ 4 دن کی مارنی ہے تب، 3 دن کی مارنی تب، آپ نے اتنی کینکریاں اپنی گتھلیوں میں سیف کر لینی ہے، ٹھیک ہے، سیف کر لینی ہے، تاکہ کوئی پرابلم نہ، آپ کو اس وقت پرابلم نہ پیش آئے کہ بعد میں کینکریاں نہیں بھی ملتی۔ تو جناب آپ نے کینکریاں بھی سیف کر لی، میدان مزدلفہ میں آپ آ گئے، عرفات کو مغرب کے بعد آپ نے چھوڑ دیا، اب مزدلفہ میں آ گئے، مزدلفہ میں آ کے آپ نے قیام کرنا ہے، مغرب اور عشاء کو دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے، اور صبح فجر تک آپ نے وہاں پہ قیام کرنا ہے۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے کینکریاں چننے کے بعد سونے کو، سو جائیں، اگر ساری رات عبادت کرنی، ساری رات عبادت کریں، یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ رو رو کے عبادت کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں کریں، اپنے دوستوں کے لیے دعائیں کریں، جنہوں نے دعاؤں میں کہا ہے ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں،
اور مجھے فقیر کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. آپ کی رہنمائی کے لیے میں گزارشات چند کر رہا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں. مجھے حاجی عثمان صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ لیکن میں وہ ویڈیو بنا کے شیئر کروں، تو میں کل سارا دن نیٹ کی پرابلم تھی، تو پرسوں میں ویسے کسی جگہ پہ مصروف تھا، اس لیے اب مزدلفہ میں آج رات آپ مزدلفہ میں چلے جائیں گے، تو صبح آپ کی عید ہے مکہ مکرمہ میں، صبح آپ کی عید ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے ایک تو قربانی کا مسئلہ ہے. آپ سب اگر کوئی سرکاری ہیں تب، اگر ذاتی سیئے سے قربانی کرنی تب، آپ نے کسی جگہ پہ پیسے جمع کروائیں تب، اگر گورنمنٹ کو پیسے جمع کروائیں تب، وہ آپ کو آپ کے بلڈنگوں میں ہی یا جہاں پہ آپ نے پیسے جمع کرائے ہوں گے آپ کو ایک ایک رسید مل گئی ہوگی. بلڈنگ پہ جو رسید ہوگی اس کی آپ نے فوٹو کاپی لے لی ہوگی، تصویر لے لی ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا نام اور ٹائم ٹیبل لکھا ہوگا کہ آپ کی قربانی 3 بجے 4 بجے 5 بجے جتنے بجے. آپ نے رات قیام کے بعد مزدلفہ میں رکنے کے بعد صبح آپ نے جا کے تو 7 کینکریاں مارنی ہیں پہلے وہ جمرات کو شیطان کو، تو شیطان کو کینکریاں مارنی ہیں حالت احرام میں ہوں گے. وہاں پہ جا کے بھی غلط گفتگو نہیں کرنی. بعد لوگ کہہ دیتے ہو تیری میں ایسی دی ایسی، او تیری میں نہیں، کینکریاں بھی مارنی ہیں. تو نہیں کہ جیسے کوئی کرکٹر ہے بعد دیکھنے میں ملتا ہے کہ جناب کوئی بالنگ کرا رہا ہے کوئی کیسے، نہیں، وہ سنت کا دامن نہیں چھوڑنا. سنت طریقہ ہے آپ ایسے ہی کر کے بسم اللہ اللہ اکبر ایسے مارے ایسے، تو وہ ایسے جا کے لگتی جیسے ایک میزائل لگ گیا. یہ ضروری نہیں کہ بڑی بڑی زور سے بہت، نہیں، بالکل خلاف شرع کوئی کام نہیں کرنا. آپ کے رب کی حضور میں آپ نے عاجز بھی رہنا ہے اور شیطان کو کینکریاں بھی مارنی. آپ کینکریاں آپ نے مار لی. اب آپ کے پاس یہ موبائل ایپ ہوگی، یہ آپ نے کر لینی ہے، آن کر لینی ہے. کیوں آن کرنی ہے؟ کہ آپ نے جب کینکریاں مار لی تو واپسی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر بہتر ہے کہ ٹرین پہ آئیں جائیں، تو اگر جن کے پاس ٹرین نہیں ہے وہ راستے کا خیال کریں کہ بعد لوگوں کے خیمے اس سمت ہوتے ہیں کہ جس سمت انہوں نے جانا ہے ادھر سے حاجی آ رہے ہیں، یعنی مزدلفہ سے پیدل آ رہے ہیں یا اپنے خیموں سے پیدل آ رہے ہیں، وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں آپ ان کی طرف جا رہے ہیں، آمنا سامنا ہو جائے گا. وہ پولیس یا سیکورٹی صاحبان وہ آپ کو اس راستے پہ نہیں جانے دیں گے. آپ بہتر ہے کہ ٹرین کا استعمال کریں، ٹرین پہ جائیں اور جو اسٹیشن نمبر ٹرین کا ہوگا وہ اسٹیشن نمبر یاد رکھیں، اس سے آگے اپنی بلڈنگ کا راستہ یاد رکھیں، اپنی بلڈنگ میں پہنچیں گے. اب آپ نے آج رات حج آج پڑھا جائے گا، تو آپ نے آج کی رات آگے آنے والی جو رات ہے یہ مزدلفہ میں گزارنی ہے، کینکریاں اکٹھی کرنی ہے. کینکریاں اکٹھیاں کر کے تو صبح فجر کے بعد یا فجر کے ٹائم جو آپ کو مناسب ٹائم لگے، یعنی یہ جو مکرو ٹائم ہوتا ہے اس سے ہٹ کے، تو آپ نے کینکریاں ماری جا کے شیطان کو. کینکریاں مارنے کے بعد کینکری مارنی بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر، اور تلبیہ کی کثرت کرتے رہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ اس کو پڑھتے رہیں، یہ بڑی بڑی پاور رکھتی ہے، یہ بڑی اللہ کی حضور پسندیدہ تسبیح. اب آپ نے کینکری مار لی تو آپ اپنے خیموں میں آ گئے، مینا کے اندر آ گئے. اپنے گھر چلے جائیں، جا کے جناب اپنی قربانی کا ٹائم کا انتظار کریں. اگر آپ ایزی ہیں تو آپ کے ذمے اب طواف زیارت ہے، یعنی پھر جا کے اسی احرام کے ساتھ آپ نے جا کے عمرہ کرنا ہے. اب عمرہ کرنے کے لیے آپ سیدھے نہیں کینکریاں مارے اور سیدھے دوڑ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹینشن فری ہوں، اپنے خیمے میں جائیں، جا کے پیشاب وغیرہ کریں، جو بھی فریش وغیرہ ہوں، پانی پئیں، جوس پئیں، فریش ہوں، جسم کو کی تھکن اتاریں. تو اس ٹائم کا انتظار کر لیں جو ٹائم آپ کو قربانی کا دیا گیا. اگر قربانی کا ٹائم وہ پورا ہو جائے تو آپ نے غسل کر کے احرام کھول دینا ہے. اسی طرح ہی آپ نے اپنی ٹینڈ کرانی ہے جس طرح آپ نے پہلے عمرے پہ کرائی. اور اب آپ جو یہ ٹینڈ کرنے کے بعد احرام کی پابندی سے آپ آزاد ہو گئے. اب تمام احرام کی پابندیاں آپ سے ہٹ گئی، سوائے کہ کوئی مرد اپنی عورت کو نہیں چھو سکتا،
بقایا پابندیاں احرام کی ہٹ گئی، آپ جیسے مرضی اپنے کپڑوں میں رہیں۔ دوسرے دن تو کل پہلا دن ہوگا آپ کا کینکریاں مارنے کا، تو پرسوں جمعرات کو آپ نے پھر صبح اٹھیں، اگر آپ نے طواف زیارت عمرہ کر لیا جا کے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ اپنے انہی کپڑوں میں چلے جائیں، کیونکہ آپ نے قربانی کے وقت احرام کھول دیا، اب آپ انہی کپڑوں میں چلے جائیں، یعنی حرم چلے جائیں۔ حرم جا کے آپ نے اسی طرح جیسے آپ نے عمرہ کیا اسی طرح طواف کرنا ہے، اسی طرح صفا مروہ کرنی، اسی طرح ہی زمزم پینا ہے، وہی نیت طواف زیارت کی کر کے آپ نے پھر اپنا سر کے بال جو منانے اور منا کے آپ نے پھر واپس چلے جانا ہے، یعنی مینا میں چلے جانا ہے۔ جب مینا میں جائیں گے تو پھر جمعرات کو والے دن بھی آپ نے کینکریاں مارنی ہے، تو پھر اگلا دن آئے گا جمعے کا تیسرا دن۔ جمعے کے دن آپ کوشش کریں کہ جمعے سے پہلے، کیونکہ جمعہ کو ہو سکتا ہے آپ وہاں بھی جائیں گے تو اگر پڑھیں گے تو مسجد خیف میں پڑھنا پڑے گا، نہیں تو آپ اگر جمعے سے پہلے جا کے کینکریاں مار لیں، یہ آپ کا تیسرا دن ہو جائے گا کینکریاں مارنے کا۔ اگر جمعے والا دن تیسرا دن آپ کو مغرب ہو جائے مینا کے اندر، تو پھر آپ نے چوتھے دن ہفتے کو بھی کینکریاں مارنی ہیں۔ اگر مغرب سے پہلے آپ نکل جائیں تو پھر آپ نے 3 دن کینکریاں مار لی، آپ کو اللہ کریم کی طرف سے، اللہ کے حبیب کی طرف سے حج مبارک ہو، آپ کا حج کے مناسک مکمل ہو گئے، طواف زیارت بھی کر لیا، طواف زیارت کر کے بھی آپ نے واپس جانا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کل جمعرات ہے، پہلا دن کینکریاں، جمعے کو دوسرا دن کینکریاں، کل بدھ کو پہلا دن کینکریاں، جمعرات کو دوسرا دن اور جمعے کو تیسرا دن، 3 دن آپ کینکریاں ماریں گے۔ اگر مغرب سے پہلے مار لیں گے تو پھر آپ کے 3 دن کی کینکریوں کے ساتھ آپ کا حج مکمل ہو جائے گا، اور آپ نے وہاں سے اپنا کوچ کرنا ہے، اپنی بلڈنگ میں آ جانا ہے، آ کے غسل کرنا ہے۔ جمعے کا وقت اگر آپ کے قریبی محلے میں کوئی مسجد قریب ہے وہاں پڑھ لیں، اگر بسیں جا رہی ہیں کیونکہ حج کے دوران وہ بسیں بند کر دیتے ہیں، بسیں نہیں جاتی حرم میں، تو پھر آپ اپنے اپنی بلڈنگ کے قریب کسی مسجد میں جمعہ پڑھ لیں، اگر قریب رہائش ہے تو حرم میں جا کے پڑھ لیں، تو یہ آپ کو حج بیت اللہ مبارک ہو جائے گا۔ یہ اسی طرح سے میرے دوستو احباب یہ اس کو کرنا ہے، تو پھر جو مدینہ ایسے ہو آئے وہ ہو آئے، اور جو نہیں ہوئے وہ پھر مدینے جانے کی تیاری کریں، کہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو تم دیکھ چکے۔ جنہوں نے ابھی مدینے جانا یہ ان کے لیے، کعبہ تو تم دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن رضا، کعبے سے آتی ہے یہی صدا، کہ اب میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، اور ہمارے اس مجددی ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، تاکہ دوسرے حاجی صاحبان تک یہ ویڈیو پیغام پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ صاحب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔